السلام علیکم۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پہ ہیں اور یہ تقریباً 1 مہینے کا ان کا پروگرام ہے۔ شیڈول 3 بڑے شہروں کا ہے، کراچی اور لاہور، اسلام آباد۔ باقی اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور کئی جگہ پہ وہ جہاں پروگرام ان کے لیے فکس ہو جائے گا وہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے عالم ہیں، عالم اسلام کے بہت بڑے نام ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور انڈیا کے شہر ممبئی سے یا ممبئی یا بمبئی جسے پہلے کہتے تھے وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اور انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد MBBS کیا اور ریگولر ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کی پریکٹس کو بہت زیادہ انہوں نے نہیں کی۔ بڑی جلدی ہی انہیں احساس ہو گیا کہ شاید میرا شعبہ یہ نہیں ہے اور مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے دین کی طرف اپنی توجہ کر لی۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ جب نام آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک تو وہ سمجھتے ہیں شاید وہ PhD ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، PhD نہیں، وہ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ لیکن پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، وہ کرتے رہے ہیں کلینک تھوڑا بہت جو بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن انہوں نے یہ ادارہ بنا لیا وہاں ممبئی میں۔ تو وہ چل رہا تھا، اس کے تحت انہوں نے خود بڑی ریسرچ کی اور ان کے جو شاگرد تھے اور لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اس میں بڑی ریسرچ کی۔ اور ریسرچ کس سلسلے میں کی؟ دین کے بارے میں۔ اور دین کے جو ہمارے اسلام کے بڑے شعبے ہیں ان میں سے ہر شعبے کے الگ الگ علماء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے اسلام میں سب سے جو مستند کتاب ہے وہ تو قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور آگے سمجھانا یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں سب سے بہترین مفسر تو قرآن کے وہی تھے اور ان کی تفسیر جو ہے وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن ان کے بعد دوسرے دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر آتا ہے۔ تو بہت ساری تفسیریں جو ہیں وہ عربی میں پہلے لکھی گئیں، اس کے بعد مختلف زبانوں میں لکھی گئیں۔ تو بہت سے لوگ، بہت سے عالم جو ہیں وہ دین سیکھتے ہیں قرآن کے لیے، کیونکہ اس کے لیے حدیث میں بھی ہے کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تب سے اب تک علماء جو ہیں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور اس کو آگے سکھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے عالم، جید عالم پیدا ہوئے اس سلسلے میں۔ دوسرا جو شعبہ ہے وہ حدیث کا ہے، گو یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، اس کی تشریح ہے، لیکن یہ چونکہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی الفاظ تھے، اپنے ان کے منہ سے نکلے ہوئے، اور قرآن سے تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے اس سے، گو وہ قرآن کی تشریح ہی ہے، تفسیر ہی ہے، لیکن اس پہ بھی بڑا کام ہوا۔ اسلامی علماء نے بہت اس سے کام کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت وہ جو علماء نے کام کیے، تحقیق کی، حدیث کی، حدیثوں کو چھانٹا اور ان میں سے جو بہترین تھی، جو زیادہ مستند تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی دار آئے اسلام میں جو اسلام کو کسی اور وجہ سے شکست نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ کے شامل کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ جو علماء تھے انہوں نے ان کو چھانٹا اور اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ مکمل طور پہ قرآن کی طرح مکمل خالص تو حدیث کی کتابیں نہیں بن سکی، لیکن بہرحال قریب ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ بہترین اور مستند حدیثیں جو ہیں ویسے میں جمع کی جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث کی 10 کتابیں ہیں، 6 کتابیں جو ہیں وہ اہل سنت کے پاس ہیں، صحیح ستہ جنہیں کہتے ہیں، اور اصول اربعہ کے نام سے 4 کتابیں شیعہ حضرات کے پاس ہیں۔ تو یہ 10 کی 10 جو ہیں بہت قابل احترام ہیں۔ تو چونکہ اسلام میں سب سے بڑے 2 حصے شیعہ اور اہل سنت ہی تھے، تو ان کی یہ کتابیں مشہور ہیں، اور ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مؤلفین جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اپنے طور پہ بڑی محنت کی ہے۔ ان کو جو چیز دیکھے ان کو پسند یہ چیز آئی کہ ہم حدیث پہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ اس پہ کام کریں اور اپنی امت کی آگے جو امت ہے اس کی رہنمائی اس میں کریں۔ انہوں نے خوب کام کیا۔ اس کے بعد اگلا شعبہ آ جاتا ہے فقہ کا، بعض لوگ فقہ بھی کہتے ہیں، اس کے تلفظ میں تھوڑا سا ہے، فقہ مطلب ایک ہی ہے۔ یہ ہے دین کی سمجھ، قرآن اور حدیث کے حوالے سے دینی معاملات کو سمجھ لینا۔ گو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے،
تو ہر چیز کا نام لے لے کے تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ وہ رہنمائی ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا کوئی علم والا جو عربی زبان کو اچھی طرح سمجھتا ہو، قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہو، تاریخ کو سمجھتا ہو، حدیث کو سمجھتا ہو، اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بھی اسے علم ہو، تاریخ اچھی طرح سے وہ جانتا ہو، وہ اس فقہ کا عالم ہو سکتا ہے، اس کا ماہر ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اسی طرح جس طرح سے حدیث کی کتابیں مشہور ہیں، اسی طرح فقہ کے 5 عالم جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس کے اہل بیت کے حوالے سے اور اہل شیعہ کے نزدیک سب سے بڑے فقہ کے عالم تھے، اور فقہ جعفریہ کے نام سے چلتا ہے کہ ان کی یہ فقہ ہے۔ اس کے بعد جو اہل سنت میں سے 4 امام مشہور ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ تو اہل سنت کے یہ 4 جو فقہی امام ہیں، ان کے پیروکار تقریباً ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق کے پیروکار بھی ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا تناسب جو بھی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب یہ 3 بڑے شعبے ہو گئے، تو چوتھا شعبہ جو ہے وہ یہ تب پتہ چلا جب اسلام تھوڑا سا پھیلا، تو اسلام پہ، اسلامی تعلیمات پہ اعتراضات شروع ہو گئے۔ تو بہت سے لوگ علماء ایسے تھے جنہوں نے یہ چیز بھی سیکھی کہ دوسروں کا دین اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ تورات، انجیل اور زبور جو ہے یہ اسلام کی، یہ کتابیں اسلام کی ہیں، نبیوں پہ نازل ہوئیں، لیکن بعد میں چونکہ ان میں تحریف کر دی گئی، تبدیلیاں کر دی گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو ان کتابوں کو پڑھنے سے روکا۔ لیکن کچھ ضرورتاً، وقت کے ساتھ ضرورتاً، جب غیر مسلم لوگوں نے اسلام پہ اعتراضات کیے، تو ان کا جواب دینے کے لیے کچھ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جنہوں نے دوسرے دین جو تھے، خاص طور پہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے، ان کا انہوں نے علم سیکھا اور ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ بڑے مؤثر ایسے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، پچھلے علماء کا ذکر چھوڑیں اگر، تو موجودہ زمانے میں احمد دیدات جو جنوبی افریقہ میں ہوئے ہیں، یہ بڑے زبردست عالم تھے، تقابل ادیان ان کا شعبہ تھا، اور یہ خاص طور پہ یہ بھی تعلق ان کا بھی صورت انڈیا سے تھا، لیکن چھوٹی عمر میں ہی یہاں ان کے والدین وہاں شفٹ ہو گئے جنوبی افریقہ میں، اور وہاں انہوں نے انگریزی پہ عبور حاصل کیا۔ افریقی زبان بھی جانتے تھے، انگریزی بھی جانتے تھے، اور ہندوستانی بھی کسی حد تک۔ تو انگریزی زبان میں بہت مہارت انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے اپنی دوسری تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عیسائیت کی خاص طور پہ جو کتابیں ہیں ان کا علم حاصل کیا۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے جو انجیل ہے، بائبل کہیں، انجیل سے بھی بڑا، جس میں دوسری کتابیں بھی آ جاتی ہیں، بائبل کو لفظ بلفظ حفظ کر لیا۔ اور شاید کہا جاتا ہے کہ شاید احمد دیدات جیسا کوئی عالم ایسا اسلام میں تو نہیں ہے جس نے مکمل بائبل کو حفظ کیا ہو، بلکہ ان کے کسی اور یہودیت اور عیسائیت میں بھی کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو اس نے لفظ بلفظ حفظ کیا ہو۔ شاید یہ میرا دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن مشہور یہی بات ہے۔ تو انہوں نے، چونکہ جنوبی افریقہ میں عیسائیت، زیادہ تر عیسائی تھے، تو وہاں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ مقرر کر دیا کہ تم عیسائیت کے جو ان لوگوں کے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ ان کی کتابوں میں سے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تیار کیا، اور انہوں نے اسلام اس انداز سے پھیلایا کہ جو اعتراضات اسلام پہ خواہ مخواہ کیے ان کے جوابات دیے، اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر رکھی تھی، جو تبدیلیاں کر رکھی تھی، ان کو انہی کے کتابوں کے حوالے سے ریجیکٹ کیا۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ یہ ایک دین کا چوتھا شعبہ آپ کہہ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، ڈاکٹر احمد دیدات جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا۔ وہ 1905 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں یہ بھی بت پرستی کا، آپ کو پتہ ہے کہ 1.25 کروڑ کے لگ بھگ یہاں ہندو بت پرست موجود ہیں۔ تو ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلانے کے لیے بڑے علماء دین کو اور بزرگان دین کو یہاں بھیجا، تو وہ اس زمانے میں آئے، لیکن یہاں اب یہ بھی ضروری تھا کہ کوئی عالم ایسا پیدا ہو جو ہندوؤں کے عقائد کو ریجیکٹ کر سکے اور ان کو ثابت کر سکے کہ یہ آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا۔ یہ 1965 میں پیدا ہوئے،
اور تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے بعد ڈاکٹر بنے، لیکن اس کے بعد یہ اسلامک ریسرچ میں آ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ٹی وی جو ہے وہ چینل بنایا ہوا پیس کے نام سے، اور وہ چلتا رہا اور عرصے تک یہ ہندوستان میں تبلیغ کرتے رہے۔ 1991 سے لے کے تو یہ کوئی 30 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور بے شمار لوگوں کو، ایک اندازے کے مطابق 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر ہندو اور کچھ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کا شعبہ بھی تقابل ادیان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو دماغ دیا ہے، بڑا حافظہ دیا ہے، اور ان کو یہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں وہ بہت ساری کتابیں جو ہیں، وہ ساری تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لفظ بلفظ انہیں یاد ہیں۔ اسی طرح انجیل مقدس جو ہے اور بائبل جو ہے یہ بھی انہیں اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس میں سے اعتراضات کے جوابات ان کے کتابوں سے دیتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے تو ہم قرآن سے جواب دیں، تو وہ تو کہتا ہے میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو آپ مجھے کسی ایسی جگہ سے جواب دیں کہ جس کو میں تسلیم کروں۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ حافظہ بہت ہے، اور فوری طور پہ جواب بھی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کوئی بھی سوال کرتا ہے غیر مسلم تو فوری طور پہ ان کے جواب وہ ہے ان کی کتابوں میں سے ہی دے دیتے ہیں، تشفی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور بڑا سیاپا ہے۔ ہمارے اس ملک میں فرقہ بندی بڑی ہے، اور بڑے فرقے جو جتنے بھی ہیں، ایک تو مسلکی طور پہ، ایک آگے پھر مدارس کے لحاظ سے فرقے بن گئے ہیں اتنے سارے کہ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں اور عجیب و غریب باتیں ہیں، کوئی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرقہ بندی سے سختی سے منع کیا ہے، اس کے باوجود جو اپنے فرقے کے نام پہ اتراتا ہے وہ سمجھ لے اس کا مقام کیا ہے۔ میں کہوں گا تو شاید کل کو میری بات بھی پکڑ لی جائے۔ وہ اپنا مقام، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم مسلک ہیں۔ مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ تو یہ جو مسلک کے اعتبار سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں یہ غیر مقلد ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ تقابل ادیان کے یہ دوسرے جو دین ہیں، خاص طور پہ عیسائیت اور یہودیت اور ہندو مت، ان کے خاص طور پہ یہ عالم ہے۔ ان کو اگر کوئی کہے کہ یہ تفسیر کے عالم ہیں، یہ حدیث کے عالم ہیں، یہ فقہ کے عالم ہیں، تو بات غلط ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ان سے یہ جو کراچی میں 2-3 دن ہوئے ہیں اس طرح کے لوگ الٹے سلتے سوال کرتے رہے ہیں جو کہ ان کے شعبے سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے عالم ہے۔ اگر 11 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ صرف ان کا جواب تھا۔ غیر مسلموں کے عقائد کو انہوں نے ثابت کیا کہ غلط ہیں تمہارے، اور جب وہ ان کی حقانیت واضح ہوگی تو وہ بندہ یا عورت یا مرد جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، اور کھلے دل سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی کہ اللہ نے ان کو سیدھے راستے پہ لگایا۔ اگر اس آدمی کے ذریعے سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم ان بزرگان دین کی بڑی عزت کرتے ہیں جو ہندوستان میں آئے اور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو کرتے ہیں، تو ان کی کیوں نہیں کرتے عزت؟ ہم ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہاں ایک فساد کا منبع بنا رہے ہیں، انہیں ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ شیعوں کے خلاف ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ سنیوں کے خلاف ہیں۔ یہاں سنی شیعہ دوسرے تیسرے جو ہیں نا، سارے ان کے خلاف اپنے اپنے اعتراضات کرنے لگ پڑے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اعتراض اپنی جگہ رکھیں، ان سے کوئی ایسا سوال نہ کریں جو فرقہ بندی کے بارے میں ہو۔ ان سے صرف وہ سوال کریں جو دوسرے مذاہب اور اسلام کے تقابل میں ہو۔ اگر فرقہ بندی کے چکر میں آگے، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے لیکن بظاہر نظر آتا ہے جیسے وہ اہل حدیث کے ہم قدم ہیں، تو وہ قرآن اور حدیث کی جب بات کریں گے تو ہم فوری طور پہ سمجھ لیں گے کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ خیر ان کو اہل حدیث سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن وہ فرقہ بندی کے خود خلاف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت واضح ہو دنیا پر، اور جو 5 ارب لوگ کم و بیش 5 ارب لوگ اسلام کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو برائے نام جانتے، ان تک پیغام پہنچے۔ ہم ان کے اس پیغام کو روکنے کے راستے میں آگے ٹانگیں اڑا رہے ہیں۔ کوئی کچھ سوال کرتا ہے، کوئی کچھ سوال کرتا ہے، کوئی کچھ سوال کرتا ہے، کوئی اپنے معاشرے کے اگلے دن ایک لڑکی نے سوال کر دیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، تو اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے بھائی؟ کیا جواب دیتے؟ وہ تو ویسے ہی غصے میں آ گئے کہ یہ سوال ہی عجیب طریقے کا آپ کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ دین کی بات پوچھیں۔ اور میری گزارش یہ ہے پاکستانیوں سے کہ آپ فرقہ بندی کے بارے میں
اور کوئی قرآنی مسائل کے بارے میں، حدیث کے مسائل کے بارے میں، فقہ کے مسائل کے بارے میں، خاص طور فقہ کے سوال تو نہ کریں۔ آپ پہلے نمبر پہ تو تقابل ادیان کے بارے میں بات کریں، دوسرے دین اور اسلام کا موازنہ، اس بارے میں۔ اگر کسی معاملے میں آپ آج کے حالات کے مطابق قرآن اور حدیث کی رہنمائی چاہتے ہیں تو یقیناً وہ کریں گے، اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ان کو 100% یہ اس بارے میں عالم سمجھ لینا ہماری غلط فہمی ہے۔ تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے جیسے اور لاکھوں لوگ رہنمائی حاصل کر کے سیدھے رستے پہ آ جائیں۔